ولایت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید حنیف شاہ بخاری آپ دے عرس مبارک دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پرودہ اغوش ولایت پیر طریقت آل نبی اولاد علی پیر سید نوید حسین شاہ آپ تشریف فرمانے تمامی دوست احباب میرے سمیت زیارت کر رہے ہو اللہ رب العزت آل نبی اولاد علی دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سرات سلامت فرمائے علماء اکرام تشریف فرمانے صدات اکرام تشریف فرمانے میں انہاں دے بارگاہ دے اندر انتہائی قلیل وقت دے اندر تھوڑے جا وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کرا گا آج 18 ذوالحج شریف ہے اور 18 ذوالحج پیکر شرم و حیا داماد رسول حضرت مولانا و اولانا سید عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت یوم شہادت حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالی عنہ میں اسی حوالے دنال اسی عنوان پہ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ سیرت طیبات چند گوشے عرض کرنے نے اللہ رب العزت پیکر و شرم و حیا والے عثمان پاک دی سیرت درد سانو سارے اپنے اوپر چڑھانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ساڑھا مل بیٹھنا اپنی پاک بلند بارگاہ اندر قبول فرمائے قرآن مجید فرقان حمید جو آیات بینات میں پڑھی ہے اس حوالے دنال میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا کہ کون عثمان جنہاں نو ذوالنورین کیا جاتا کہ جنہاں دے گھر دے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں جب دونوں بیٹیاں دا وصال ہویا تو کسی نے آکے نبی پاک علیہ السلام دسیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجیا حضرت عثمان تشریف لے کے آئے تھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سینے دینا لگا کے فرمایا اے عثمان اے تو میری دو بیٹیاں سننا جی رب کبھی محمد نے 40 بیٹیاں بھی دینا نا کہ ایک ایک کر کے میں محمد نے تیرے نکاح میں چلے دیا سر پیکر و شرم و حیا ایسی حیا سی حضرت عثمان پاک دے اندر کہ آپ جب غسل فرماندے ہوندے سن کہ اپنے جسم نو خود بھی نہیں سے دیکھ دے اپنی شرمگاہ نو نہیں سے دیکھ دے ہوندے پیکر و شرم و حیا اور ایمان دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہاں نے بارے چھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں بھی جو ایک چلی جاوے کہ نال دوسرے بھی چلی جاوے حیا چلی جاوے تو ایمان بھی نال ہی چلا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں اللہ سیدنا عثمان پاک دی حیات صدقہ ہر مسلمان و حیات عطا فرمائے اپنے اندر حیا پیدا کرنے دے اللہ توفیق عطا فرمائے صدات اکرام تشریف فرمانے قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیات بینات میں پڑھی ہے اے آیات بینات کدو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ شریف دی حوالے دلال حضور کعبہ دے طواف واسطے کعبہ دی زیارت واسطے مکہ شریف مدینہ تو مکہ شریف تشریف لے کے جا رہے ہیں مکہ پاک دے اندر مشہور ہو گیا کہ مدینہ دے تاجدار جنگ کرنے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ تو باہر پہنچے نے تو نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ مکہ دے اندر ایک مشہور بات ہوگی کہ اسی جنگ کرنے واسطے آئے ہیں
تو نبی پاک علیہ السلام تے درخت دے نیچے، درخت دے سائے دے نیچے حضور علیہ السلام اور صحابہ تشریف فرما ہو گئے. ستاریاں دے اندر چند موجود ہے. سبحان اللہ. اچھا بولنا سبحان اللہ. ارد گرد ستارے نے، درمیان دے وچ چند ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان پاک کو بلایا، فرمایا عثمان عرض کی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا کہ میرے طرف قاصد مان کے جاؤ اور مکہ شریف کے اندر قریش نوں جا کے کہو کہ اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، اسی تے عمرے دی نیت نال آئے ہیں، کعبے دی زیارت واسطے آئے ہیں، تے سانو آن دی اجازت دیتی جائے. دماد مصطفیٰ چلدے چلدے مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے. قریش مکہ کیونکہ حضرت عثمان پاک تجارت دا کم کردے سن انہاں دے نال. حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان اس واسطے بھیجیا کہ انہاں دی بات نوں ذرا زیادہ سمجھن کے انہاں دے نال تجارت کردے رہن. حضرت عثمان پاک جدوں انہاں دے سرداراں دے کولے گئے تھے، جا کے فرمایا کہ اسی میرا محبوب اور اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، اسی کعبے دا طواف کرنے واسطے آئے ہیں، تے سانو اجازت دیتی جائے. وہ کہنے لگے کہ عثمان تو آ گیا ہے تے تینوں اجازت ہے، تیرے محبوب نے اجازت نہیں. حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے اجازت نہیں، مینوں تسی اجازت دے رہے ہو تے میں اپنے محبوب تو بغیر کعبے وال ویکھنا بھی نہیں. اچھا بولنا ذرا سبحان اللہ. میں اپنے محبوب تو بغیر کعبے والے ویکھنا بھی نہیں، اور اگر میرے محبوب تے تشریف لے کے آندے تے پھر میں طواف انج کرنا سی کہ ایک طواف میں کعبے دے کرنا سی تے دو طواف میں اپنے محبوب دے کرنے سن. دو طواف میں اپنے محبوب دے کرنے سن. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایندا رنگ عارفاں دے سلطان دے کولوں میں عرض کر دیواں. ہاتھ اٹھا کے سارے بولو ذرا سبحان اللہ. اور بولو سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان نے فرمایا مرشد مکہ اے مکہ مرشد مکہ تیتا اسی کریے حج سواری میں طواف بھی کیتا حج دل ملنے نہ آیا وچ حضور اسی کریے حج سوایا جب جب جیوے میرا مرشد باہو اے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ مرشد باہو اے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جڑا لولو وچ سمایا. مل کے پڑھیے اللہ ہو
وہ صوفے دیتے پہ جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لو لو وچ سمایا بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا کہ میں ایک طواف کعبے دے کرنا ہے تے دو طواف میں کملی والے دے کرنے سن تے پھر ایک ہونا سی کہ در مرشد دا در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ تے چلے مرشد دے دروازے دی مرشد پاک دے دروازے دی گل کردے ہویا ایک مرشد نے کلم چکیا سبحان اللہ کہ آ جڑے لوگ نے جڑے در در تے پھردے نے آ یار چھڈیا اونوں بلا لیا دوسرے نوں بلایا پر یار جڑے بدلدے رہندے نے نا جڑے یار بدلدے رہندے نے انہاں واسطے ایک مرشد نے اپنا قلم اٹھایا تے فرماندے نے مرشد دے میں آسان کر کے گل عرض کر دیا کہ حضرت عثمان پاک جب مکے چلے گیا نا یہ وہ سمجھتے کہ میں تو آ گیا تو میں تو کعبے دا طواف کر کے جاواں نا نبی پاک علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی چلو میں سبب نہ لا کے چلو میں طواف کردا جاواں لیکن نہیں یاری نے اجازت نہیں نہ دیتی فرمایا کہ کعبے دا کعبہ نہ ہو فرمایا کہ اس کعبے دی حقیقتاں تے شاناں دسن والا محبوب تے پیچھے بیٹھا ہے سبحان اللہ تے جی او محبوب ہی ایتھے نہ ہوئے تے پھر کعبے دا طواف کیسا اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے مرشد دے اے دروازے اُتے اے محکم لایا چھوکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ہو درود مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جڑا آج میرے نال عثمان دا بدلہ لوے گا کون جڑا عثمان دا بدلہ لوے گا نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سارے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے یہاں آج اسی جڑے عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر میرے ہاتھ دے بیعت کرو عثمان دا آج اسی بدلہ لے کے جانا ہے سارے صحابہ نے اے نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھاں دے بیعت کر لئی عرض کی تھی کملی والے آج عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے میرے آقا نے فرمایا سارے دی بیعت ہو گئی کوئی رہتا نہیں گیا عرض کی تھی کملی والے سارے دی بیعت ہو گئی کوئی نہیں رہ گیا میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان رہ گیا ہے میرا عثمان رہ گیا ہے او جڑے کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کل علم غیب کوئی نہیں حضور حاضر ناظر نہیں آؤ سن لو بیعت زندہ دی ہوندی ہے مردہ دی بیعت نہیں ہوندی میرے آقا نے فرمایا کہ میرا عثمان رہ گیا ہے میرے عثمان دی بیعت رہ گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے حضور نے فرمایا ہاتھ عثمان دائے فرمایا ہاتھ عثمان دائے ہاتھ میرا ہے عثمان دی بیعت ہو گئی
عثمان دا ہاتھ آ میرا ہاتھ آ عثمان دی بیعت ہو گئی اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ نے فرمایا کملی والیا اے تیرے ہاتھ نہیں اے میرے ہاتھ نے اے تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نے جملے تے غور کرے آجے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے فرمایا کملی والیا اے تیرے ہاتھ نہیں اے میرے ہاتھ نے میرے تیرے نبی نے فرمایا اے میرے ہاتھ نہیں اے عثمان دے ہاتھ نے گرامی قدر حضرات اللہ فرمائے کہ کملی والیا تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نے حضور فرمان کہ میرے ہاتھ نہیں عثمان دے ہاتھ نے سبحان اللہ اچھا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جدو بیعت کر رہے سننا کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا فرمایا محبوبہ آ جڑے درخت تھلے بیٹھ کے تہاڈی بیعت کر رہے ہیں نا میں رب انہاں تے راضی ہو گیا سبحان اللہ اور رب فرماتا ہے کہ میں یہ بھی جاننا جو انہاں دے دلاں دے وچ تے اللہ نے فرمایا فانزل السکینۃ اسی انہاں تے سکون نازل فرما دیتا سبحان اللہ سکینہ نازل فرما دیتا اطمینان اللہ نے فرمایا نازل فرما دیتا گرامی قدر حضرات آج دے دور دے اندر جس بندے دا عقیدہ اہل سنت و جماعت دے مضبوط ہے نا اس بندے دے مضبوط ہے جڑا کسی کامل پیر دے نال لگیا ہویا ہے جڑا کسی کامل اکمل پیر دے نال جندا تعلق نہیں ہے کوئی ادھر ادھر پھردا پیا نویں نویں یار بنا رہا ہے جڑا ایک دا ہے وہ دوسرے بوے نہیں جاندا وہ کدے بھی کسی اور عقیدے نو کسی اور عقیدے نو قبول نہیں کرے گا انہیں اپنے ہی عقیدے دے وچ پھر رہنا ہے کیونکہ مرشد نے ان کی تربیت کیتی ہوے گی آ جڑی بیعت ہے نا جڑی اسی بیعت کرنے ہیں مرشد جڑی اسی بیعت کرنے ہیں اس بیعت دا ایہی بیعت دا میں ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی بیعت فرمائی کہ کیڑا کیڑا عثمان دے واسطے جنگ کرے گا تے اے مرشد آج دی جڑی بیعت ہے نا اے بیعت اسی واسطے ہی ہوندی ہے کہ مرشد کامل جدو بیعت کردا ہے تے مرید اپنے طرفوں مریداں واسطے یہی حکم ہوندا ہے کہ جڑے بد عقیدہ نے انہاں دے نال جنگ کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے بد عقیدہ نے انہاں دے نال جنگ اس بات دی کرنی ہے کہ اسی عقیدے وچ بھی سچے ہاں ساڈا مسلک بھی سچا ہے اسی عقیدے وچ بھی سچے ہاں اور اسی اس لین تے چل رہے ہیں جس لین تے صحابہ چل کے گئے ہیں سبحان اللہ اس لین تے اسی چل رہے ہیں جس لین تے صحابہ چلے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آ کے حضرت عثمان پاک کو اسلام دی دعوت دیتی ہے فرمایا کہ آؤ اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ حضرت سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آ کے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا حضور دے دیوانے تے مستانے ہو گئے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے ظلم کیتے گئے آپ نے چاچے نے آ کے حضرت عثمان پاک نے جڑا رسیاں دے نال بن دیتا آپ نے بڑے بڑے ظلم کیتے نے کہہ لگے عثمان دس محمد دا دامن چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا فرمایا اے جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ایمان نہیں جا سکتا سبحان اللہ فرمایا کہ جان تے جا سکتی ہے پر کملی والے آقا علیہ السلام نے دیتا ہویا ایمان ہے نہیں جا سکتا بڑا ماریا اور رسیاں دے نال بن بھی دیتا کہ چھوڑ اس نئے دین کو چھوڑ دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم
जिंदाबाद اس نویں دین نو چھوڑ دے فرمایا ہن اے جان تے جا سکدی ہے پر حضور دا دتا ایمان نہیں جا سکدا تے فرماندے نے جس دن دا اے نام تیرا میں اے وچ کلمے نے پڑھیا اے جس دن دا اے نام تیرا میں اے وچ کلمے نے پڑھیا اس دن دا روح میری نو اے پیار تیرے لٹ کھڑے سبحان اللہ اس دن دا روح میری نو اے پیار تیرے لٹ کھڑے تے کلمہ پڑھیا عثمان غنی نے تے ہو گیا رب دا پیارا سرور تو عالم مہیلا اے بن گیا اکھ دا سبحان اللہ ارے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت یا رسول اللہ ارے حیدری یا علی ارے حیدری یا علی حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا حضور علیہ السلام نے پہلی بیٹی دوسری بیٹی آپ دے نکاح دے وچ بن گیا ذوالنورین حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی نہیں جن نے اپنی بیٹی دو بیٹیاں کسی دے نکاح دے وچ دتیاں ہوں ایک ہی عثمان پاک نے جنہاں دے مقدراں تو صدقے جائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دو بیٹیاں حضور نے اتنا کہ ارشاد فرمایا کہ 40 بیٹیاں بھی حضرت عثمان نے دینیاں سن سبحان اللہ اتنے شرم و حیا دے پیکر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ ایک قیامت والے دن سب تو پہلے حساب کتاب کدھر کول ہوے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلے حساب کتاب ہوے گا فرمایا جائے گا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تعالی دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا تھوڑی دیر واسطے حاضر رہاں گا اللہ فرمائے گا جنت وچ پھر یا رسول اللہ فرمایا پھر ابو بکر صدیق عرض کیتی یا رسول اللہ پھر فرمایا عمر عرض کیتی یا رسول اللہ پھر فرمایا علی عرض کیتی یا رسول اللہ یہ میرے تو پہلے عثمان دی واری نہیں سبحان اللہ جڑے کہندے نے دماد مستقل اندر علی دا پہلا نمبر وہ علی بھی جاندا پہلا نمبر کیندا ہے سبحان اللہ جھگڑیاں دی یار پے گئے بعد وچ آن والا جڑا ہوندا ہے جڑا بعد وچ آوے اون دی عزت گھٹدی نہیں ہوندی تیرا تے میرا نبی سارے نبیاں تو بعد وچ آیا ہے تے علی دا چوتھا نمبر ہے ایندا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہاں دی عزت کو گھٹ جائے سمجھ میں آئی گل کہ نہیں آئی مولا علی نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میرے تو پہلے عثمان دا نمبر نہیں دا فرمایا ہاں ہے تو عثمان دا نمبر ہے لیکن میں اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ میرا عثمان بڑیاں حیاواں والا ہے تے بڑا ہی شرمیلا ہے کل قیامت والے دن تیری بارگاہ وچ کھڑا نہیں ہو سکدا سبحان اللہ اتنی دنیا دے سامنے حساب کتاب نہیں دے سکدا تو میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان بغیر حساب کے جنت وچ جاوے گا سبحان اللہ بغیر حساب کے حضرت عثمان پاک نے ایک دن عرض کی کملی والیا میں اپنے گھر دے وچ آپ دی دعوت کر رہا ہوں ایک دن حضرت اسامہ بن زید نے حضور نے فرمایا کہ آپ فلانی چیز جا کے نا حضرت عثمان دے گھر دے کے آ حضرت اسامہ پاک گئے کہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان پاک نے دونوں چار پائی پہ بیٹھے نے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسامہ تشریف لے کے آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسامہ جوڑی ویکھ آئے ہیں سبحان اللہ بولے جی سبحان اللہ سبحان اللہ جوڑی ویکھ آئے ہیں عرض کی یا رسول اللہ دیکھ آیا فرمایا کیسی ہے جوڑی عرض کی کملی والیا
قیامت تک اس طرح کی جوڑی کدھر ویکھنی نہیں. اتنی سونی حضرت عثمان پاک اتنے سونے ہوندے سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دادے ابراہیم تے گیا, میری صورت ابراہیم تے گئی ہے, اور میرے عثمان کی صورت حضرت یوسف علیہ السلام تے گئی ہے. تو فرمایا کہ ایک طرف ویکھو حضرت عثمان نو تے حضرت یوسف ورگے لگدے نے, اور ایک سائڈ تو ویکھو تے کملی والے ورگے لگدے نے. ایسے خوبصورت اور حسین و جمیل سن حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اپنے گھر دے وچ کیتی, عرض کیتی کملی والے اپنے صحابہ نو لے کے تے خود تشریف لے آؤ نا میرے گھر دے اندر دعوت, یا دعا کرے کرو کملی والے تشریف لے آؤ. اس طرح دے بن جائیے کہ سانو لوگ جڑا نا ویکھ کے پوچھن نہ کہ تسی کون ہو. سانو اپنے آپ کو اس طرح دا بنا لینا چاہیے, سانو لوگ ویکھ کے خود آکھن کہ محمد عربی دا غلام ہے. سبحان اللہ. سانو اپنے آپ کو اس طرح دا سیرت دا رنگ حضور دا چڑھا لینا چاہیے کہ سانو لوگ خود کہن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آ رہا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر دے وچ دعوت ہے تے آپ تشریف لے آؤ. حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے تشریف لے کے جا رہے ہیں تے حضرت عثمان پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں. بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. قدم مبارک گنتے جا رہے ہیں. عاشق بول کے کہندا میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر روشنی ہووے, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر آواز نو کھولنا ذرا, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر روشنی ہووے. مل کے سارے پڑھیے میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر اچھا بھائی سامنے بیٹھے ہونا سادات اکرام تے زیارت بھی تسی کر رہے ہو. میں جڑے جڑے مرید بیٹھے نے میری انہاں نال گل ہے, مرشد والے نال میرے گل, بغیر مرشد والے نال تے گل ہی کوئی نہ میری. تے یاد کرو کہ جدوں بھی اسی اپنے مرشد کریم نو اپنے گھر دے وچ بلانے ہاں تے کنے سانو چاہ ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے نا. بس وہ تصور رکھنا ہے, اپنے اپنے ہاتھاں نو بلند کرنا ہے, کوئی بھی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. انج پڑھنا ہے کہ مدینے تک آواز چلی جائے. بھائی سارے ہاتھ بلند کرو, بھائی سارے اپنے اپنے ہاتھ کتا کھائیے اوندا ہی گائیے. جن پتہ ہے نا کہ میری ماں نے بچپن تو لے کے ہن تک محمد عربی دے ٹکڑے تے پالے ہے, وہ سنی ماں دا پتر ہاتھ چوکے میرے نال مل کے پڑھو, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر روشنی ہووے, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر ہن میں تہاڈی آواز سننی ہے, میرے گھر بھائی آواز نہیں آ رہی, میرے گھر بھی. تسی دیکھ لینا جڑے نہیں نا پڑھ رہے تے جنہاں دی آواز نہیں نکل رہی, انہاں دی لنگر والی بڑی آواز نکل رہی. لنگر والی انہاں چپ نہیں کرنا, انہیں کہنا جی پہلے سانو دے دیو. تے میں پہلے جملہ عرض کر دیتا کہ جندا کھائیے اوندا ہی گائیے یار, تے مل کے پھر پڑھیے نا, میرے گھر میرے گھر روشنی. آواز نہیں آ رہی. سبحان اللہ. جدوں تک تسی پڑھنا نہیں مینوں آواز آنے نے, اج میں ایتھے ہی ہاں, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر یار ماشاءاللہ آوازاں نہیں تھوڑے نکلدیاں, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر روشنی ہووے, میرے گھر بھی کدی آؤ, میرے گھر
لگا سی اتنے اپنے مرشداں دی زیارت کریے جڑے ویلے شام نو گھر جائیے اکھ لگے کملی والے خواب وچ آ جان آ کے کملی والے جدوں خواب وچ آن عرض کریے سونیا تسی کون ہو فرمایا میں اوہی ہاں جنوں محفل وچ بیٹھ کے یاد کردا رہیا سبحان اللہ ہن دا یار پڑھنا پڑے گا میرے گھر کدی چل کے میرے گھر والے جاؤ گے میں آج ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا ہے سبحان اللہ ایک ایک میں غلام آزاد کرنا ہے بس بھائی آخری بات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی اس دے نال ہی مولا علی دی گل ہے آل نبی اولاد علی اس بنیرے اور بنیرے اللہ صدا باد رکھے تو علی دے گھر دی بات کر لئیے بس ایک چھوٹی کی 2-3 منٹ دی ہے سبحان اللہ بولو ذرا اچھا دعوت ہوگی مکمل ہے دعوت مکمل ہو گئی اور مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تشریف لائے آ کے چار پائی تے بیٹھ گیا نے چہرے تے پریشانی ہے تے بیوی ہوئے نا نیک وقت بیوی ہوئے ہون تے مقدرہ نال نیک وقت لب دی دعا کریا کرو کہ نیک وقت ہو دو لب دی جب انسان خود نیک ہو جائے قرآن پڑھنے والیاں ماما نہیں رہ گئیاں تیاں نہیں رہ گئیاں وہ قرآن پڑھنے والے گلہ نہیں رہ گئیاں جس گھر دے وچوں قرآن دی آواز آندی سی آج اس گھر دے وچوں فلماں تے ڈرامے دی آواز آندی ہے تے جنہ گھراں دے وچوں قرآن دی آواز آندی سی نا انہاں گھراں دے وچوں بابا فرید پیدا ہوئے نے سبحان اللہ علی حجویری پیدا ہوئے نے سبحان اللہ سید حنیف شاہ بخاری پیدا ہوئے نے سبحان اللہ جنہ ماما دے گھراں دے وچوں قرآن دی آواز آندی رہی ہے گرامی قدر حضرات نیک سیرت بیوی نیک وقت بیوی آ کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندی علی پاک لاجپال کیویں پریشان ہو عرض کردے نے میں اس واسطے پریشان ہاں کہ اج عثمان پاک نے حضور اور صحابہ دی دعوت کیتی ہے کاش کدی اج ممی غنی ہوندا تے ممی اج دعوت کردا تے میرے کول اتنا مال دولت نہیں تے نیک بیوی عرض کردی لاجپال تسی ہونے ہی جاؤ حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ کل دوپہر دا کھانا ساڈے والوں ہے سبحان اللہ کل دوپہر دی دعوت ساڈے طرف ہے مولا علی پاک گئے جا کے پیغام دیتا صحابہ دا اور حضور یا رسول اللہ کل دوپہر دا کھانا ساڈے والے ساڈے گھر تشریف لے کے آنی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگوں دوسرا دن ہویا سیدہ پاک نے عرض کیتی لاجپال علی پاک جی جاؤ نا ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے لے آؤ دعوت دا ٹائم ہو گیا مولا علی پاک دروازے تے کولے گئے نے نا تو سیدہ پاک آواز مار کے کہنے لگیاں لاجپال جدو حضور نو لے کے آؤ نا تو قدم گن دے آیا جے سبحان اللہ ذرا قدم ہی گن دے آیا جے مولا علی گئے حضور نو بلایا قدم گن دے آئے ادھر مولا علی نکلے نے تو سیدہ زہرا پاک نے مصلی بچھا لیا مصلی بچھا لیا عرض کیتی یا اللہ میرے علی دا دل نہ ٹوٹ جائے میرا علی دا دل نہ دکھے میرا شوہر فقیر جا بندہ ہے تے تیرا بندہ ہے
تے تیرے محبوب دا دماد ہے تے اج میرے علی دا دل نہ ٹوٹ جائے یا اللہ انج دا انتظام کر دے کہ قیامت تک دنیا یاد رکھے بس انتظام ہو گیا کہ انج دے انتظام ہوئے سنیے حضور تشریف لے لے جی کھانا لے کے آؤ کھانے آ گئے سامنے کھانے رکھے گئے صحابہ کرام نے کھانا کھانا شروع کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جان دے ہو کھانا کتھوں آیا ہے جان دے ہو کھانا کتھوں آیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی نے جان دے اللہ و رسول عالم اللہ جان دے یا اس کا رسول جان دے فرمایا مرن تو بعد جڑے کھانے جنت جو ملنے سنا میری بیٹی دے گھروں پہ مل دے نے وہ کھانے آج میری بیٹی دے گھروں مل رہے ہیں گرامی قدر حضرات جس وقت کھانا ہو گیا جنتی کھانا سیدہ زہرا پاک دے ویڑے جو صحابہ کرام کھا کے چلے گئے جاندی بار بھی قدم گنے جدو واپس گیا نے تو سیدہ زہرا پاک نے پھر مسلح بچھایا اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی یا رب جلیل فرمایا جا میرے یار میرے محبوب دی بارگاہ دے وچ جاؤ جا کے کہو کہ عثمان نے تا ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے نا تے جڑے علی دے گھر دے بدلے تسی قدم چل کے گئے ہو انہاں قدماں دے بدلے ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک ہزار تہاڈا امتی اسی دوزخ تو آزاد کرنا ہے سبحان اللہ دوزخ تو آزاد کرنا جننے قدم تسی علی دے گھر دے بدلے چل کے گئے ہو میں آخر تے یہ عرض کراں گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول مل کے پڑھیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت جڑا زور دے آپ نال پیار کردا ہاتھ اٹھا کے بڑے عظمت آل نبی بھول آواز نہیں آ رہی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی آل نبی 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 عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ہے کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا ہے کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت عظمت آل نبی 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 عظمت